نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا الفجر فجران، یہ جو فجر ہوتی ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں یا نماز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا یہ جو فجر ہیں یہ دو قسمیں ہیں، فجر یحرم الطعام وتحل فیہ الصلاۃ، فرمایا ایک فجر ایسی ہے کہ جس میں کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے لیکن نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، وفجر تحرم فیہ الصلاۃ ای صلاۃ الصبح ویحل فیہ الطعام، ایک فجر ایسی ہوتی ہے کہ ہوتی فجر ہے، کہلاتی فجر ہے، لیکن اس میں صلاۃ صبح حرام ہوتی ہے، کھانا پینا جائز ہوتا ہے، کھانا پینا جائز ہوتا ہے۔ تو یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ یہ جو فجر ہوتی ہے ایک صبح صادق کہلاتی ہے، ایک صبح کاذب کہلاتی ہے۔ صبح صادق کے اور بھی نام ہیں، اس کو صبح مستطیل کہتے ہیں، اور صبح صادق کا ایک اور نام ہے جس کو صبح مستطیل کہتے ہیں۔ خیر لمبی بحث ہے، اس سے تو یہ پتہ چلا کہ صبح کے ٹائم دو ٹائم ہوتے ہیں، ایک ٹائم صبح کا ایسا ہوتا ہے اس میں کھانا پینا جائز ہوتا ہے لیکن نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا، ایک صبح ایسی ہوتی ہے جس میں نماز پڑھنا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے لیکن کھانا پینا اس میں حرام ہو جاتا ہے۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پہلے بتایا جا چکا ہے، دو آذانیں ہوتی تھی، ایک آذان تہجد ہوتی تھی اور وہ صبح ہوتی تھی کہ جس میں کھانا پینا جائز تھا لیکن صلاۃ صبح جائز نہیں تھی۔ ایک آذان حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے اور یہ وہ صبح ہوتی تھی جس کے اندر جو ہے نماز پڑھنا جائز ہو جاتا تھا لیکن کھانا پینا کیا ہو جاتا تھا، حرام ہو جاتا تھا۔ تو میرے بھائی، یہ جو ہمارے میڈیا کے اوپر شریر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خصوصی طور پر جو منکرین حدیث ہیں یا منکرین فقہائے امت ہیں، وہ شر پھیلاتے رہتے ہیں کہ بھائی اذان ہو رہی ہے، حضور نے فرمایا کہ اذان ہو رہی ہے، کھانے کی چیز تمہارے ہاتھ میں ہے اور تمہاری ابھی کھانے کی حاجت ہے تبھی کھا لو، پینے کی چیز تمہارے ہاتھ میں ہے، پینے کی حاجت ہے تب بھی پی لو۔ میرے بھائی، یہ وہ ٹائم ہے جس میں کھانا پینا جائز ہوتا ہے اور لیکن نماز جائز نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جو آذانیں ہوتی ہیں وہ ایک آذان ہوتی ہے، دو ہوتی نہیں ہے، یہ وہ آذان ہوتی ہے کہ جب یہ شروع ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھنا تو جائز ہو جاتا ہے لیکن کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ اس پر میں چند حدیثیں آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا لا یمنعنکم من السحور آذان بلال، فرمایا جب بلال کی اذان سنو، تم کھانے میں مصروف ہو، بلال کی اذان سنو اور پینے کی شے تمہارے ہاتھ میں ہو تو تم کھانے پینے سے مت رکنا، اذان بلال تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، وہ تو رات کی اذان دیتے ہیں، وہ دن کی اذان دیتے ہی نہیں ہیں، وہ تو تہجد کی اذان دیتے ہیں، وہ صبح صلاۃ والی اذان دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی، وہ جو حدیث پاک ہمیں سنا کر کے قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے
کہ وہ حدیث پاک میں ہے کھانے کی چیز تمہارے ہاتھ میں ہے، پینے کی چیز تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اذان ہو رہی ہے اپنی حاجت پوری کرو، تو وہ اذان بلال ہے، وہ اذان بلال ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کیوں دیتے تھے وہ بھی سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، وہ رات کو اذان دیتے تھے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ، تمہارے جو سونے والے لوگ ہیں نا ان کو جگایا جائے، جو سونے والے لوگ ہیں انہیں جگایا جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَيَرُدَّ قَائِمَكُمْ، جو لوگ ساری رات قیام کرتے تھے ان کو اطلاع دی جائے کہ اب صبح صادق کا ٹائم ہونے والا ہے، واپسی آ جاؤ، اگر تم نے سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو واپس آ کر کے روزہ رکھ لو۔ فرمایا وَيَتَسَحَّرُ صَائِمَكُمْ، فرمایا بلال اذان اس لیے دیتے تھے، وہ اعلان کرتے تھے کہ روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، اٹھو سحری کا ٹائم ہو گیا۔ اس کا مطلب وَيَتَسَحَّرُ صَائِمَكُمْ، وہ تو تمہارے روزے داروں کو روزہ رکھواتے ہیں، وہ تو تمہارے روزے داروں کو سحری کرواتے ہیں۔ میرے بھائی تو وہ تو بلال اذان اس لیے دیتے تھے کہ وہ سحری کا ٹائم تھا، سحری کریں، کھانے پینے کا ٹائم ہے، کھائیں پیئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِآذان ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جب عبداللہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینا شروع کر دیں، ان کی آواز اللہ اکبر بلند ہو جائے، اس وقت کھانا پینا تمہارے اوپر حرام ہے، کھانا پینا تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو میرے بھائی یہ غامدی جیسے اور یہ پلمبر جیسے جاہل جو ہے یہ شرارت پھیلا رہے ہیں کہ بھائی صبح کا ٹائم بھی کھاتے رہو اور اذانوں کے ٹائم بھی کھاتے رہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود فرمایا لا یغرنکم آذان بلال عن السحور فإنه يؤذن بلیل، فرمایا کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہوں تو تم سحری کیے رکھنا، سحری کا جو تم کر رہے ہو وہ کھاتے رہنا، اس لیے وہ تو آذان لیل دیتے تھے، آذان صبح نہیں دیتے تھے۔ وہ تو سونے والوں کو جگاتے تھے کہ سونے والوں جاگ جاؤ، تہجد پڑھنی ہے تو تہجد پڑھ لو، سحری کرنی ہے تو سحری کر لو، اگر تھک گئے ہو تو کچھ دیر آرام کر لو۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو آذان دیتے تھے اس وقت نماز صبح کا ٹائم شروع ہوتا تھا، نہیں۔ آئیے ایک اور حدیث پاک میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے وہ دخول وقت صلاۃ کی اذان نہیں ہوتی تھی، یعنی ان کی اذان کے ٹائم صبح کا ٹائم داخل ہی نہیں ہوتا تھا، صبح کا ٹائم داخل ہی نہیں ہوتا تھا۔ میرے بھائی جب صبح کا ٹائم داخل ہو جائے تو سحری کھانا پینا ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے وہ صبح کا ٹائم داخل ہی نہیں ہوتا تھا۔ سیدھی بات ہے میرے بھائی، وہ ایسی اذان تھی جس میں کھانا پینا جائز تھا، لیکن وہ صبح کی اذان نہیں ہوتی تھی، وہ نماز کی اذان نہیں ہوتی تھی، وہ تہجد کی اذان ہوتی تھی، وہ سونے والوں کو جگانے کی اذان ہوتی تھی اور سحری کرنے والوں کو اٹھانے کی اذان ہوتی تھی۔ اللہ ہم سب کو مسائل شرعیہ سمجھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم۔